بسم اللہ الرحمن الرحیم القرآن حیاتی. The Quran is my life, the way to connect with Allah subhanahu wa ta'ala. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انشاءاللہ سورہ یونس کی آیت نمبر 27 سے 30 میں آج ہم ایک بہت بڑی بات کا جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ خلاصہ کر رہے ہیں، اس کو دیکھیں گے انشاءاللہ. یہ ایسے لوگوں کی باتیں ہیں کہ جو لوگ دین کے نام پر جو ہے وہ برے کام کرتے ہیں اور یہ سوچتے ہیں کہ ہمارا کوئی مشکل کشا حاجت روا ہے جو آخرت میں اللہ کی پکڑ سے نعوذ باللہ ہمیں بچا لے گا. اس کے ساتھ ساتھ جن کو یہ شریک ٹھہراتے ہیں اللہ کے ساتھ، ان کی بھی ساری حقیقت کو اللہ نے واضح کیا یہاں پر، اور خود وہ لوگ انکار کریں گے قیامت میں کہ بھائی تم ہماری عبادت نہیں کیا کرتے تھے. اللہ تعالیٰ ہر نفس نے جو کمایا ہے وہ اس کے سامنے لا کر دکھائے گا. ان باتوں کا تذکرہ ہے انشاءاللہ. آیتوں کے ذریعے ہم اس کو تھوڑا سا سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والذین کسبوا السیئات جزاء سیئۃ بمثلها وترہقہم ذلہ ما لہم من اللہ من عاصم كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلما أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. اور وہ لوگ جو یعنی کہ جنہوں نے گناہ کمائے ہیں، سزا جو ہے اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں سزا گناہ کی اتنی ہے یعنی جتنا انہوں نے گناہ کمایا ہے، اور چھائی ہوگی ان پر ذلت، نہیں ہوگا ان کو اللہ سے بچانے والا کوئی بھی. ذلت ایسی چھائی ہوگی ان پر جیسے ڈھانپ لے گی ان کے چہروں کو، جیسے کہ ان کے چہروں کو اندھیری رات نے ڈھانپ لیا ہے. یعنی اس قدر اپنے آپ میں وہ لوگ خود کو ذلیل محسوس کریں گے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہی لوگ جہنم کے آگ والے ہیں اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے. آیت نمبر 28. وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا مَكَانَكُمْ أَنْتُمْ وَشُرَكَاؤُكُمْ فَزَيَّلْنَا بَيْنَهُمْ وَقَالَ شُرَكَاؤُهُمْ مَا كُنْتُمْ إِيَّانَا تَعْبُدُونَ. اور جس دن ہم اکٹھا کریں گے انہیں ایک ساتھ، پھر ہم کہیں گے ان لوگوں سے جنہوں نے شرک کیا، ٹھہرے رہو اپنی جگہ پر، تم اور تمہارے یہ شریک بھی ٹھہرے رہو. پھر الگ الگ کر دیں گے ہم ان کو، تو کہیں گے ان کے شریک نہ تھے تم ہماری ہی صرف عبادت کیا کرتے تھے. آیت نمبر 29. فَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ إِن كُنَّا عَنْ عِبَادَتِكُمْ لَغَافِلِينَ. سو کافی ہے اللہ، ان کے شریک اب کہیں گے جنہیں اللہ کو چھوڑ کر یہ پکارتے تھے اور شریک ٹھہراتے تھے اللہ کا، وہ سب کہیں گے سو کافی ہے اللہ گواہ ہمارے درمیان اور تمہارے درمیان اس بات کے لیے کہ بے شک ہم تو تمہاری بندگی سے، تمہاری عبادت سے غافل تھے. آیت نمبر 30. دیکھیے بڑی غور طلب بات ہے کہ ان کا یہ ماننا ہے کہ قبروں میں جو ہے وہ سنتا ہے، اور وہ تو کہہ رہے بھائی ہم تو نہیں سنتے تھے. آیت نمبر 30 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں هُنَالِكَ تَبْلُو كُلُّ نَفْسٍ مَّا أَسْلَفَتْ وَرُدُّوا إِلَى اللَّهِ مَوْلَاهُمُ الْحَقِّ وَضَلَّ عَنْهُم مَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ. وہی اسی وقت پتہ لگ جائے گا ہر نفس کو کہ کیا وہ کرتے چلے آ رہے تھے اور کیا کر کے آئے ہیں دنیا میں،
اور وہ سب لوٹائے جائیں گے اپنے اللہ جو ان کا حقیقی مولا ہے، اور گم ہو چکے ہوں گے ان سے جو تھے وہ جھوٹ کر رہے تھے، یعنی جھوٹے معبود، مشکل کشا، حاجت روا، یہ سب ان سے غائب ہو جائیں گے۔ یونس میں آگے ہم جو ہے وہ دیکھتے ہیں، بات کنٹینیو چل رہی ہے آیت نمبر 27 میں بھی، کہ الحمدللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جیسے یہاں کہا کہ وہ لوگ جو آسن درجے سے عمل کرتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کا انجام بہت ہی جو ہے آسن کرے گا۔ اور حدیث کے جو ہے وہ الفاظ ہیں، ان کا مفہوم ہے کہ جنتیوں کو اللہ تعالیٰ جب جنت میں داخل کر دیں گے، اس کے بعد آفٹر سم ٹائمس اللہ سبحانہ تعالیٰ پوچھیں گے جنتی سے آ کے کہ کیا تم سب خوش ہو، راضی ہو؟ تو جنتی کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ آپ نے جو ہے اپنے وعدے کو پورا کیا، تو ہم کیسے خوش نہیں رہیں گے؟ اچھا تمہیں اور بھی کچھ چاہیے ایسا؟ تو بولے اب آپ نے جنت ہمیں دے دی، اس سے بڑھ کر اور کیا ملے گا؟ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ پھر جو ہے وہ اپنے چہرے سے نقاب ہٹائیں گے اور اپنا دیدار کروائیں گے جنتیوں کو۔ یہاں پر جو بات آئی ہے نا وہ زیادہ، کیوں؟ کیونکہ اللہ کے رسول سے پوچھا گیا یہ زیادہ کیا ہے؟ تو اللہ کے رسول نے کہا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا دیدار۔ الحمدللہ جنتی جو ہے وہ بہت خوش ہوں گے، کیونکہ دیکھیں کہ دنیا میں ایک بندے مومن اللہ کی رضا پہ زندگی گزارتا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ اسے دنیا کی اتنی نعمتیں دیتا ہے، زندگی گزارنے کے سارے یعنی کہ فراہم کرتی اس کو چیزیں ساری، اور الحمدللہ پھر ایک بندے مومن کو شوق پیدا ہوتا ہے کہ جو رب مجھ سے چھپا ہوا ہے، غیب ہے، میں نے اس کو دیکھا نہیں، اور مجھ پر اتنی مہربانیاں وہ کر رہا ہے، تو اس کو دیکھنے کا ایک شوق پیدا ہوتا ہے۔ الحمدللہ۔ اور پھر اس کے بعد جو ہے یعنی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک خوشخبری دیں گے مومنوں کی، آج میں تم سے راضی ہو گیا، اب میں تم سے کبھی ناراض نہیں ہوں گا۔ الحمدللہ۔ تو دیکھیے وہ شوق مانگے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی جو ہے وہ دعا کرتے تھے کہ اللہ تیرے جو ہے وہ تجھ سے ملاقات کا شوق عطا کر، تیرے چہرے کا دیدار عطا کر۔ دیکھیے کہ اللہ کے رسول الحمدللہ محبوب تھے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے، پھر بھی دعائیں کرتے تھے۔ تو مجھے اور آپ کو کس قدر دعا کرنا چاہیے، اور اللہ سے ملاقات کا جو شوق ہے، ہر بندہ اپنے آپ کو جانچے کہ اس کی نماز کیسی ہے، کیونکہ دیکھیے ہم نماز بھی جو ہم پڑھتے ہیں وہ بھی اللہ سے ملاقات کرتے ہیں، تو اپنے اندر جو ہے ایک نماز کا شوق پیدا کریں، تاکہ وہ چیز جو ہے ہمارے اندر آ جائے کہ ایک حقیقی ملاقات کے لیے ہم اپنے آپ کو تیار کر سکیں۔ اب ہوگا کیا اس دن دیکھیں، اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اب یہاں پر دیکھیے کہ اس آیت میں، آیت نمبر 27 میں ان بدبختوں کا جو ہے وہ ذکر کیا جا رہا ہے کہ جنہوں نے دنیا کی زندگی بالکل اپنی منمانی پر جی، انہیں کوئی شوق نہیں تھا نہ اللہ سے ملاقات کا، نہ آسن درجے سے عمل کرنے کا۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ دیکھو، اور وہ لوگ جنہوں نے کمائے گناہ، اور جو ہے وہ ان کی جو ہے وہ سزا کی اتنی، یعنی انہوں نے گناہ اتنا زیادہ کیا، اتنا یعنی جتنا گناہ کیا اتنا ہی ان کو سزا ملے گی، جزاء سیئۃ بمثلھا۔ یہ اللہ کی مہربانی ہے، دیکھیے کہ بندہ اگر ایک گناہ کرتا ہے تو اللہ اس کی ایک ہی سزا دیتا ہے، اور چھائی ہوگی ان پر ذلت۔ سوچے یہاں دنیا میں ایک دیکھے کہ داعی دین یا اللہ والا روکنے کی کوشش کرتا ہے برائیوں سے، لیکن بندوں کے جو ہے سمجھے کہ آنکھوں پر اس قدر پردہ چڑھا ہوتا ہے کہ ان برائیوں سے رکنے کے لیے وہ تیار ہی نہیں ہوتے، گناہ کر رہے ہیں، برائیاں کر رہے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں برائیوں کا بھی میں بدلہ دوں گا تمہیں، اس کی سزا تو تمہیں مل کر رہے گی، ہاں لیکن میری مہربانی یہ کہ میں جتنا تم کرو گے گناہ اتنا ہی تمہیں اس کا جو ہے وہ بھرپائی کرنی پڑے گی، اور اسی کے ساتھ ساتھ ان کے چہروں پر ذلت چھائی ہوگی۔ سوچے ذرا، یہاں پر دیکھیے آپ کہ ایک انشاءاللہ آگے بھی ہم دیکھیں گے آیتوں میں کہ کس طریقے سے ایک بندے مومن اللہ کے راستے میں جب نکلتا ہے، اپنے آپ کو بنانے، سنوارنے میں، سجانے میں اس کو اپنے پاس وقت ہی نہیں ہوتا ہے کہ میں اپنے آپ کو سجاؤں، سنواروں، یہ کروں، وہ کروں۔ کبھی کوئی اوکیشن آ گیا، فنکشن ہے گھر میں، سوچتے رہتی ہے وہ اللہ کی بندی ہے، اللہ کا بندہ کہ چلو بھائی میں اپنا فیشیل کروا لوں گی، یہ کروا لوں گی، وہ کروا لوں گی، لیکن اسے فرصت ہی نہیں ہے کہ وہ اللہ کے راستے میں بھاگ بھاگ کر کام کر رہی ہے۔ تو کوئی بات نہیں،
आखिरत में अल्हम्दुलिल्लाह उनके चेहरों को अल्लाह ताला नूर से भर देगा, इंशाल्लाह देखेंगे हम आगे। हाँ, लेकिन जो लोग देखिए कि दुनिया में अपने आप को सँवारने में ही लगे हैं, और कितनी मर्तबा कई आयतों पर मैंने आपसे कहा कि ये जिस्म यहाँ मिट्टी में मिल जाना है, इसको सँवारने के पीछे इंसान क्यों लगा रहता है? वो रूह अल्लाह के पास जानी है, उसको सँवारने की कोशिश करें, उसमें अल्लाह की मोहब्बत लाने की कोशिश करें। और यहाँ पर अब इनका हाल क्या होगा? इन्होंने दुनिया में बहुत सजाया-सँवारा, लेकिन आखिरत पर इनके चेहरों पर जो है वो यानी कि ज़िल्लत छाई होगी। क्यों? क्योंकि वहाँ इनको लग पता जाएगा मा लहुम मिनल्लाहि मिन आसिम, नहीं होगा उनको अल्लाह से कोई भी बचाने वाला। ये कितनी बड़ी हकीकत है। आज किस बेस पर लोग गुनाहों की तरफ जा रहे हैं, या कहिए कि अल्लाह से दूरी इख्तियार कर रहे हैं। यही ना कि हमें कोई बचा लेगा, हमारा कोई मुश्किल कुशा है, हाजत रवा है, हमारा कोई दाता है, हमें कोई बचा लेगा, हम जो है वो यानी कि कोई हमारी सिफारिश कर लेगा। ये चंद ऐसी बातें हैं, या चंद ऐसे अमाल हैं जो लोगों को अल्लाह से दूर कर देते हैं। तो अल्लाह ताला बोल रहे हैं कि आज तो तुमसे अल्लाह की पकड़ से बचाने वाला कोई नहीं होगा। ज़रा वर्ड आसिम पर गौर करें। देखिए कि आसिम आइन, स्वाद और मीम, आपने नाम सुना होगा? नाम रखते हैं आसिम, और लोग उसको सही से प्रोनाउंस भी नहीं करते। आसिम, आसिम कहते हैं। अब आप देखिए कि कितना मानी बदल जाता है। हुँ? आसिम कौन हो गया? आइन, स्वाद, मीम से जो होता है, ये बचाने वाला, प्रोटेक्टर, ठीक है? इसी से अस्मत नाम होता है, लड़कों का भी होता है, लड़कियों का भी होता है अस्मत, लेकिन वहाँ पे अस्मत, अस्मत बोलते हैं। और अगर समझिए कि आपने स्वाद की जगह पे सा बोल दिया तो गुनहगार, आसिम। इस्मुन क्या होता है? इस्मुन गुनाह, हमज़ा, सा और मीम, और ये फ़ाइल पैटर्न पे आप लोगे आसिम, ये क्या हो गया? गुनहगार। इतना खूबसूरत नाम आसिम, और उसकी जगह पे आसिम आप बोल दो, टोटली मीनिंग चेंज। और पीछे शायद हम लोगों ने इसी तरीके से आसिफ और आसिफ ये भी पढ़ा था। हुँ? जब नाम रखते हैं तो गौर करें कि उसमें अलिफ आ रहा है या आइन आ रहा है, उससे भी मानी में बहुत ज़्यादा तब्दीली आ जाती है। अल्लाह ताला कहते हैं, आज तो तुम्हें मुझसे बचाने वाला कोई नहीं है। और ऐसे कअन्नमा अग़शियत, ज़िल्लत ऐसी जैसे जैसे कि ना एक ढाप दिए होंगे उनके चेहरों पर, और टुकड़े अंधेरी रात के। अब आप सोच सकते हो कितना ज़्यादा उनके चेहरों पर ज़िल्लत की वज़ह से ब्लैकनेस आ जाएगी। ये वही चेहरे थे ना जो दीनदारों को देखकर बिगाड़ते थे। अल्लाह की तरफ इनको बुलाओ तो बड़े-बड़े नखरे से, नहीं भई हमारे पास टाइम नहीं है, हमें ये करना है, वो करना है। नहीं, हम धूप में निकलेंगे तो हमें हमें जो है वो गर्मी लग जाएगी, धूप हमारे चेहरों पर लग जाएगी। ये इतने एक्सक्यूज़ेज़ देते थे, और अल्लाह के रास्ते में आने को पसंद नहीं करते थे। तो अल्लाह ताला बोल रहे हैं कि जब तुम मेरे पास आओगे तो तुम्हारे चेहरे इतने काले रहेंगे, और वो ज़िल्लत की वज़ह से बिल्कुल जो है जैसे अंधेरी रात का टुकड़ा इनके चेहरे पर अल्लाह ने चिपका दिया हो। और उलाइका अस्हाबुन नार हुम फ़ीहा खालिदून, यही लोग जहन्नम के आग वाले हैं, और वो उसमें हमेशा रहेंगे। ये टेम्परेरी इनके चेहरे पे स्याही नहीं छाएगी, इनके चेहरे टेम्परेरी बेस पे ब्लैक नहीं होंगे, हमेशा। और ये जहन्नमियों की निशानी है। सोचिए, इतने बदबख्त लोग हैं, इतनी खूबसूरत किताब आई, इतने खूबसूरत रब की तरफ से, और इतने बेहतरीन रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, लेकिन इसको जो है वो इम्पोर्टेंस ना देते हुए बस अपनी दुनिया, दुनिया, दुनिया सँवारते रहें, और खुद को सँवारते रहें। अल्लाहु अकबर! मज़ीद अल्लाह ताला आयत नंबर 28 में फरमाते हैं, अब थोड़ा-सा नक्शा खींचा गया है, ज़रा गौर से इसको सुनिएगा। वयौम नहशुरुहुम जमीआ सुम्मा नक़ूलु लिल्लज़ीना अशरकू मकानकुम अंतुम व शुरकाउकुम, और जिस दिन हम इकट्ठा करेंगे उन्हें एक साथ। किसको? एक साथ किसको? ये जो अल्लाह को छोड़कर किसी और को पुकारते थे, उनको भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला जमा करेंगे, और जिनको ये पुकारते थे, जो पुकारते थे और जिनको पुकारते थे, सब के सब को अल्लाह ताला जमा करेंगे, और अल्लाह ताला फरमाएँगे हुँ, उन लोगों से जिन्होंने शिर्क किया था। देखिए,
मुशरिकों से अल्लाह ताला कहेंगे मकानकुम, ठहरे रहो अपनी जगह पर। ये डांट कर अल्लाह सुब्हाना ताला उनको कहेंगे रुको, यहीं पर रुको। अंतुम शुरकाउकुम, तुम भी रुको और जिनको तुम मुझे छोड़कर पुकारते थे वो भी रुको यहीं पर। सोचिए, अब बेचारे जो पुकार रहे हैं वो तो भले अंधे बहरे होकर बाप दादा के दीन को फॉलो कर रहे हैं, लेकिन जिनको पुकार रहे थे, मुझे बड़ी हैरानी हुई इस आयत पर कि बेचारे उनका क्या दोष है। आपको याद है सूरह माइदा के आखिर में हमने पढ़ा, सूरह निसा के आखिर में पढ़ा मूसा अलैहिस्सलाम का वाक्या, सॉरी ईसा अलैहिस्सलाम का। ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह सुब्हानहू तआला पूछेंगे, क्या तुमने कहा था अपनी उम्मत से मुझे रब बना लो, मेरी अम्मी को रब बना लो? देखिए अल्हम्दुलिल्लाह कि ईसा अलैहिस्सलाम ने ऐसा नहीं कहा, लेकिन फिर भी वो अल्लाह के रसूल होने के बावजूद भी उनसे सवाल किया जाएगा। अल्लाह को सब पता है, लेकिन अल्लाह सुब्हानहू तआला चाहते हैं कि पब्लिकली सबके सामने ये बात वाज़ेह हो जाए कि मेरा रसूल बरी है इस चीज़ से जो तुम उसके ऊपर बातें करते थे कि नाउज़ बिल्लाह ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के बेटे हैं और ईसा अलैहिस्सलाम नाउज़ बिल्लाह खुदा हैं। एक हुज्जत तमाम करने के लिए। अब यहाँ बेचारे जिनको पुकारा जा रहा है फॉर एग्जाम्पल कुछ कि बहुत खास ऐसे नाम हैं और नाम लिए जाते हैं नावे डे, जैसे कि अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह के बारे में इतना गलत गलत बातें फैलाई जाती है। देखिए वो अल्लाह के बहुत नेक बंदे थे, वो सब तौहीद परस्त थे, उन्होंने तौहीद की दावत दी, लेकिन नाउज़ बिल्लाह ये लोगों की गलती है कि नाउज़ बिल्लाह उन्होंने उनको अल्लाह और उसके रसूल से बढ़कर दर्जा दे दिया कि उनको पूजने लगे, उनसे माँगने लगे और न जाने और कितने ऐसे मुझे तो ख़ैर नाम भी नहीं पता कितने ऐसे-ऐसे लोग हैं जिनका ये कि जो अपने आप को मुसलमान तो नहीं कहते हैं, अपने आप को कहते हैं हम आशिकाने रसूल हैं या हम सुन्नी हैं या ये हैं, वो हैं। सोचिए, इन तमाम चीज़ों का तो अल्लाह ने हुक्म भी नहीं दिया है। वो बेचारे अल्लाह के नेक बंदे चले गए अपने हिस्से का काम करके। लेकिन लोगों ने ये देखिए आप कि उनकी तालीमात को फ़ॉलो करने के बजाय उन्हें ही रब बना लिया। यही गलती ईसा अलैहिस्सलाम की उम्मत ने भी की थी, उनकी कौम ने भी की थी। अब यहाँ पर सोचिए ज़रा, जो ये बुज़ुर्गों के नाम पे, पीरों के नाम पे, वलियों के नाम पे लोगों को पुकारते ना, अल्लाह सुब्हानहू तआला पुकारने वाले को भी और जिसको पुकारा जा रहा है, दोनों को खड़ा करेंगे। अब आगे ज़रा इनके कन्वर्सेशन पे गौर करें, बात क्या हो रही है। फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं, फिर अलग-अलग कर देंगे हम उनको। दुनिया में कितना सहारा थाम के चलते हैं। बैसाखी बना कर रखा है उनको कि हम भई उनके बगैर ये नहीं कर सकते, उनके बगैर वो नहीं कर सकते। और दोनों को अलग-अलग कर दिया जाएगा, जिनको पुकारा जाता था और जो लोग पुकारते हैं। वक़ाला शुरकाउहुम, और कहेंगे उनके शरीक। ले भई, वहाँ जाके तमाम बातों का खुलासा हो जाना है। उनके ये बुज़ुर्ग, उनके पीर साहब और उनके सारे जो कि जिनको वली बना रखा है, ये सब क्या कहेंगे ज़रा उनके बात पर गौर करिए। मा कुंतुम इय्याना ताबुदून, ना थे तुम हमारी इबादत करते। देखिए वो तो सब मुकर जाएँगे। उन्होंने तो इनकार कर दिया। अल्लाह सुब्हानहू तआला के सामने वो कहेंगे, नहीं, नहीं अल्लाह ताला ये हमको थोड़ी पुकारते थे। ये सिर्फ हमें नहीं, देखिए यहाँ पर ज़रा आयत पर गौर करें, इय्या ना आया है। बात आ रही समझ में? सिर्फ हमको ही नहीं पुकारते थे ये सिर्फ हमको ही नहीं पूजते थे। अब आप सोचिए ज़रा, शिर्क यही नहीं है कि इंसान जो है कि कहीं जो है बुतों को पूजे या फिर ऐसा, ये कौन-सा शिर्क है देखिए। हुँ? अब यहाँ पर तो अब आप सोचिए ज़रा, दुनिया में कितना ज़्यादा उनको सहारा बना रखा है। बोलते हैं ना फिर वो वहाँ पे वही हाल होगा कि वही पत्ता है जो है वो हट गया जिस पर इन्होंने तकिया लगाया था। वही सहारा इनका हट जाएगा जिसको ज़िंदगी भर ये थाम कर रखे और इन्होंने अल्लाह की कदर न जानी। मुकर जाएँगे सब। इन आयतों के रेफ़रेंस को नोट करके रखें कि किस तरीके से वहाँ पर ये जो है आज ये ना पीरी मुरीदी चल रही है, बुज़ुर्गों के नाम पे इतने जो डंके बजाए जा रहे हैं, वलियों के नाम पे, ये सब मुकर जाएँगे इनसे। कहेंगे अल्लाह ताला ये हमको थोड़ी पूछते थे, ये हम हमारी थोड़ी इबादत करते थे। और फिर क्या कहा जाएगा? फ़कफ़ा बिल्लाहि शहीदम बैनना व बैनकुम,
اچھا دیکھیے وہ جھوٹ نہیں بول رہے وہاں پر، کیوں؟ بیکاز الحمدللہ دے ڈونٹ نو کہ بھائی ہم کو کون پوچھ رہا ہے، ہم کو کون پکار رہا ہے، کیونکہ وہ مر کے مٹی میں چلے گئے. ہر انسان جس کو اللہ نے زندگی دی ہے اس کو موت بھی آنی ہے. کتنی بڑی یہاں پر دلیل ہے، اس سے بڑی دلیل مسلمانوں کو کچھ چاہیے؟ کہ آج تم نے جن کو تم پکار رہے ہو وہ تو انکار کر دیں گے اس چیز کا، اور وہ کہیں گے. اب دیکھیے وہاں پر تو وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو گواہ بنا رہے کہ دیکھو اللہ تعالیٰ یہ ہم کو تو نہیں پکارتے تھے، اور ظاہر سی بات ہے انہیں تو پتہ بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے چلو، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کہیں گے کہ دیکھو اللہ کافی ہے ہمارے اور تمہارے درمیان گواہ. کس بات کے لیے؟ ان کنا عن عبادتکم لغافلون، غافلین. اللہ بے شک ہم تو تھے تمہاری عبادت سے غافل، ہمیں کیا پتا، ہم تو بے خبر تھے. تو سوچے ذرا، جو قیامت کے دن یہ گواہی دے رہا ہے بندہ کہ اللہ ہم کو نہیں پتا ہمارے مرنے کے بعد انہوں نے ہم کو پکارا نہیں پکارا، اور ہم کو تو پتہ ہی نہیں ہے، ہم تو بے خبر تھے. اور لوگ کہتے ہیں کہ کہاں منع ہے کہ اس کو نہیں پکارنا چاہیے، اس کو نہیں پکارنا چاہیے. کہ اتنی آیتیں کافی نہیں ہے لوگوں کو توحید پر آنے کے لیے یا اللہ کی قدر جاننے کے لیے؟ کہ آج آنکھ بند کر کے یہ جو لوگ جن کو پکار رہے ہیں وہ قیامت کے دن کہیں گے کہ ہمیں تو خبر ہی نہیں تھی. یہ ہے اللہ کی آیتیں، دیکھیے. اور نعوذ باللہ یہ لوگوں کا خیال ہے کہ ہمارے پیر صاحب، ہمارے بزرگ صاحب، ہمارے ولی صاحب وہ 10,000 میل دور سے بھی ہماری آواز کو سن لیتے ہیں. ایک ابھی کچھ کہ اشعار تھے، میں سن رہی تھی ایسے کسی کے اسٹیٹس پر، یہی عبد القادر جیلانی جو ہے وہ رحمت اللہ اس کے اوپر وہ کہہ رہے تھے کہ وہ جو ان کی ہستی تو ایسی ہے کہ 12 سال سے پھنسی ہوئی کشتی کو بھی وہ نکال لیتے ہیں. اور اتنا کفریہ کلام، اس قدر کفریہ کلام کہ انسان مطلب کیسے بول لیتا ہے. اور لوگوں نے یہ صرف ہے نا ایک اپنا ہی نا کہنا چاہیے کہ بزنس بنا رکھا ہے پیسے کمانے کے. یہ قوالیاں کرتے ہیں، یہ سی ڈی بیچتے ہیں، ان کے جیبیں بھری جا رہی ہے اور کچھ نہیں. یہ دھوم دھڑکے ہو رہے ہیں، میڈیا کا غلط استعمال کیا جا رہا ہے، باقی اس سے کسی کی آخرت تھوڑی بن رہی ہے، نہ سننے والے کی اور نہ وہ پڑھنے والے کی، بالکل بھی نہیں. اب ہوگا کیا آگے دیکھیں ان کا کیا ہونا ہے. ٹھیک ہے. اچھا پھر اس کے بعد دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہیں گے، آیت نمبر 30 دیکھیے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہنالک تبلو کل نفس ما اسلفت وردوا الی اللہ مولاہم الحق وضل عنہم ما كانوا یفترون. جی ہاں، وہی اسی وقت پتہ لگ جائے گا ہر ایک نفس کو کہ کیا وہ کر کے آیا ہے. دیکھیے آنکھیں کھولنے والی آیتیں ہیں بالکل. یہ اگر آج کوئی مسلمان ان آیتوں کو سمجھ کر شرک چھوڑ دے، غیر اللہ کو پکارنا چھوڑ دے، تو بچ سکتا ہے. وہ اپنے کیے میں جو پھنسا ہوا ہے وہ بچ سکتا ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وہاں سب کو پتہ چل جائے گا، آن دا اسپاٹ سب کو پتہ چل جائے گا کہ وہ کیا کر کے آیا ہے، اور وہ سب لوٹائے جائیں گے ان کے حقیقی مولا اللہ کی طرف، اور غائب ہو جائیں گے ان سے جو تھے وہ جھوٹ گڑتے تھے. اور جھوٹ کیا تھا؟ ایک اللہ سبحانہ تعالیٰ حق ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے علاوہ جن لوگوں کو پکارا جاتا ہے وہ سب باطل میں آئیں گے، وہ سب جھوٹ میں آئیں گے. اب آپ سوچیں ذرا کس کو کیا ملا، کون فائدے میں رہا؟ وہ انسان جو دنیا میں صرف اللہ کو پکارتا ہے وہ بلکہ فائدے میں رہا نا. اور جس نے اللہ کو چھوڑ کر اس کو سہارا بنایا، اور نہ جانے کس کس کو اس نے جو ہے وہ اپنا یعنی کہ مجھے آخرت میں یہ سنواریں گے، کچھ میرا بگاڑیں گے، میری گناہوں کو اپنے گناہوں کے بوجھ کو اپنی پیٹھ پر اٹھا لیں گے، ایسی کئی باتیں ہم اپنے ارد گرد سنتے ہیں لوگوں سے. اور اسی میں آئی نا آیت نمبر 18 اسی میں دیا گیا ہے. آج بھی مسلمانوں سے کہو نا بھائی اللہ سے مانگو، اللہ سبحانہ تعالیٰ تو خود فرما رہے ہیں کہ جب بھی کوئی دعا مانگنے والا دعا مانگتا ہے تو میں اس کی دعا کو قبول کرتا ہوں. پھر لوگوں کو کیا ہو گیا ہے، دیکھیں حیرانی کی بات ہے، کیا ہوا ہے لوگوں کو کہ آج اللہ کو چھوڑ کر دوسرے سے مانگتے ہیں. حالانکہ دینے والی ذات اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ہے، لیکن
عقیدہ ان کا کس پر بیٹھ گیا؟ وہ سوچتے ہم یہاں بیٹھ کر مانگ رہے ہیں تو انہوں نے ہی عطا کیا ہوگا. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اسی کے یونس سورہ یونس کی آیت نمبر 18 میں، اچھا اب تم اللہ کو وہ چیزیں بتاؤ گے زمین اور آسمان کی جو اللہ کو نہیں پتا، کہ اللہ نے کسی کو سفارشی بھی بنایا ہے. دیکھیے سفارش تو ہوگی، یس نو ڈاؤٹ، لیکن کنڈیشن کے بیس پہ ہوگی. یہ لوگ سمجھتے نہیں ہیں. لوگوں نے اپنی طرف سے ہی چیزوں کو فکس کر لیا، یہ ہمارا کچھ بنا سکتے ہیں، بگاڑ سکتے ہیں. اللہ رحم کرے آج کے مسلمانوں پہ، اکثریت کہاں بھٹکی جا رہی ہے. سورہ انعام میں دیکھیے کہ اتنا زیادہ اکثریت پر بات آئی ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے اکثریت کو تم فالو کرو گے، میجورٹی کے پیچھے جاؤ گے تو ضرور بھٹک جاؤ گے، کچھ نہیں تمہارے ہاتھ لگنا ہے. دیکھیے اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے آیتیں گئی نا آیت نمبر 25 میں کہ اللہ تو تمہیں دارالسلام کی طرف بلاتا ہے اور وہ ہدایت کی طرف بلاتا ہے، تم کو اوپن انویٹیشن دے رہا ہے تم کو. اور دارالسلام کی طرف آنے کے بجائے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا خوبصورت السلام نام بھی ہے. اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ تم پیسفل زندگی گزارو، اور تم یہ پیری مریدی کے چکر میں، ولیوں کے چکر میں اپنی زندگی کو تم نے ایک دم کہتے ہیں نا کہ بیکار کر کے رکھا ہے. اور یہ چیزیں جب تمہیں اللہ کی طرف آنے نہیں دیتی ہے تو پھر کیسے تمہاری زندگی میں سکون آئے گا؟ ٹینشن فری زندگی کیسے گزارو گے؟ سوچے ذرا. دکھوں سے پاک، پریشانیوں سے پاک ہوتی بھی ہے دکھ پریشانیاں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے بندے کو اتنا صبر اور شکر گزار بنا دیتا ہے کہ بندہ بہت انجوائے کرتا اپنی زندگی کو. اپ اینڈ ڈاؤنس آتے ہیں مومن کی زندگی میں بھی، ایسا نہیں ہے کہ نہیں آتے، لیکن وہ اس کی آزمائش کے لیے آتے ہیں. میرا یہ بندہ ابھی بھی میرا ہے یا کسی اور کا جا کے جو ہے وہ ہوتا ہے، یا کسی اور کے آگے جا کر سر کو جھکاتا ہے. یہ اپ اینڈ ڈاؤنس کیوں آتے ہیں مومن کی زندگی میں یا انسانوں کی زندگی میں؟ اور توحید پر آنے کے بعد دیکھیے لوگ آپ کو ڈرائیں گے. اور کس طریقے سے، کیونکہ ایسے بہت سارے اسٹوڈنٹس ہم نے اپنی لائف میں دیکھے ہیں کہ الحمدللہ اللہ کے کلام کو سمجھنے کے بعد یہ بیکار کی چیزیں جب ان کی زندگی سے نکلی اور ان کے ساتھ جب کچھ اپ اینڈ ڈاؤنس آئے نا، لوگوں نے انہیں ڈراوے دیے. تم نے دیکھا اس سال یہ نہیں کیا تو تمہارے ساتھ ایسا ہو گیا، ویسا ہو گیا، یہ ہوا وہ ہوا، تو ہم سے شیئر کرتے ہو باتیں. میں نے کہا کہ دیکھو پہلے بھی جو آپ کی زندگی تھی نا، وہ بھی تو گناہ کی زندگی تھی نا. اللہ کو ناراض کرنے والے اتنے کام کیے نا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہاری زندگی میں یہ اتار چڑھاؤ اس لیے لا رہے ہیں کہ یہیں پر تمہیں پاک کر دے، یہیں پر تمہیں جو ہے گناہوں سے پاک کر دے، تاکہ آخرت میں تمہارا جو ہے حساب کتاب بالکل نیٹ اینڈ کلیئر رہے. یہ پازیٹیوٹی ہونا چاہیے اگر توحید پر آنے کے بعد، اللہ والا بننے کے بعد ہماری زندگی میں اپس اینڈ ڈاؤنس آتے ہیں، تو نہ کہ بالکل اس کا الٹ خیال آنا چاہیے کہ جب سے میں جو ہے وہ قرآن سنت کو فالو کرنے لگی ہوں تو نعوذ باللہ میری زندگی میں تو پریشانیاں ہی آ گئی ہیں. جی نہیں، وہ پریشانیاں نہیں ہوتی ہیں. اصل میں اللہ سبحانہ تعالیٰ جانچتا ہے اپنے بندے کو کہ یہ جو قیمتی ہدایت ہے میری، اس کے لائق یہ بندہ ہے یا نہیں ہے. جمع رہا، استقامت رہی، تو یقین کرے اتنا بہترین کامیاب انسان اللہ اس کو بناتا ہے کہ اپنی زندگی میں وہ چینجز کو فیل کرتا ہے، دیکھتا ہے. ایسے بہت سارے اگزامپلس الحمدللہ ہے ہمارے ساتھ، الحمدللہ. تو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ کوئی بات نہیں، آج مجھے خود کو یا میرے گھر کو یا پھر سنوارنے کا اس کا وقت نہیں مل رہا ہے، تو کوئی بات نہیں، ہم اپنی قبر کو سنواریں گے، ہم اپنی آخرت کو سنوارنے کی کوشش کریں گے اس طریقے سے. اور کچھ لوگ دنیا دار لوگ بس اپنے آپ کو سنوارتے رہیں گے، ایک فکس کر لیتے ہیں. ایسے لوگوں کو آپ اللہ کے راستے میں آنے کو کہو تو ان کے پاس بالکل وقت نہیں ہوتا ہے، اور گھنٹوں 5 5 6 6 10 10 گھنٹہ وہ سمجھے کہ اپنی دنیا کی ڈیوٹیز دیتے رہیں گے اور دنیا کے کام کرتے رہیں گے. اس وقت وہ نہیں بولتے کہ نہیں ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے دنیا کے کام کے لیے. اور کوشش کرے اللہ کے ساتھ کبھی کسی کو شریک نہ کرے، کیونکہ یہ لوگ خود وہاں جا کر گواہی دیں گے. کتنے بدبخت لوگ ہیں، آیتیں میں پڑھتی ہوں تو افسوس ہوتا ہے مجھے ایسے لوگوں پر کہ کیا یہ اپنی زندگی کو بالکل ویسٹ کر رہے ہیں. دیکھیے اعمال کے لیے زندگی دوبارہ نہیں ملے گی مجھے اور آپ کو، ایک ہی دفعہ جو ہے وہ ہم کو ملی ہے، اور یہ دارالعمل ہے، عمل کی جگہ ہے. اور جو اس عمل کے بدلے میں مجھے ملنا ہے وہ آخرت میں ملنا ہے. سوچے
آخرت میں جو ملنا ہے اس کی پے یہاں پہ ہمیں کرنی پڑے گی اللہ کے حکم پر چل کر. تو الحمدللہ آیت نمبر 30 تک اللہ کے حکم سے ہو گیا ہمارا. جزاکم اللہ خیرا. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. سبحان اللہ و بحمدہ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. آمين يا رب العالمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وآخر دعواني الحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.